اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بجد محمد عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ عزیزان محترم، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے مسلسل گفتگو جاری ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، جو تلوار سے پھیلی وہ حکومت تھی، جو کردار سے پھیلا وہ مذہب تھا۔ اصل میں زمانے نے اسلام کو حکومت والوں سے لیا تو آج ان کی سمجھ میں وہی اسلام آ رہا ہے جو حکومت والا اسلام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت والوں سے اسلام کو نہ لو، اگر اسلام کو لینا ہے تو محمد والے محمد سے لو، جنہیں نے تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے مذہب کو پھیلایا ہے۔ عزیزان محترم، بڑا مشہور واقعہ ہزاروں دفعہ کا بچے کا سنا ہوا، مگر میں آپ کو متوجہ کرنے کے واسطے اس واقعے کو دہرا رہا ہوں، اور سیرت کے جلسوں میں یہ واقعات ضرور پڑھے جاتے ہیں کہ رسول اسلام مکے سے گزرتے ہیں، سر پر کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کا سنا ہوا واقعہ ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جو سر پر کوڑا پھینکتی ہے تو رسول اللہ اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا راستہ بدلیے یا اس کو سزا دلوائیے۔ کہا میں اپنا راستہ بدلنے نہیں بلکہ تمہارا راستہ بدلوانے آیا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یا رسول اللہ اس کو سزا دلوائیے۔ کہا میں رسول رحمت ہوں، سزا نہیں دلواؤں گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول رحمت ہیں۔ گزر رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ آج بلڈنگ سے پانی گر جاتا ہے تو تیریوں پر بل چڑھ جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، کیا بات ہے، دیکھا نہیں کہ ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اخلاق، یہ ہے ہمارا کردار کہ ہم اپنے پڑوسی سے کھڑے ہو کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو راستے بدلوانے آیا ہے، سر پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، سر جھکا کے گزر رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ سر پر کوڑا نہیں پڑا ایک دن،
رکے۔ وہ عورت کہاں گئی جو میرے سر پر کوڑا پھینکتی تھی؟ کہے محمد وہ بیمار ہے، پہچانیے اسلام کو پہچانیے۔ کہے محمد وہ بیمار ہے، کہا مجھے لے چلو، میں اس کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں۔ وہ بالا خانے پر رہتی تھی، بالا خانے پر گئے، محمد کو دیکھا، کوہنیوں کے بھل اٹھنے لگی۔ اے محمد، اس وقت بدلہ لینے آئے ہو جب میں بیمار ہوں؟ مسکرا کے کہا کہ بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ تیری مزاج پرسی کے واسطے آیا ہوں، بلکہ تیری مزاج پرسی کے واسطے آیا ہوں، تیری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں کہ تیری طبیعت کیسی ہے۔ بیٹھ کے اب جو گفتگو شروع کی تو گفتگو میں صداقت تھی، متانت تھی، ایمانداری تھی۔ اب جو اس سے گفتگو شروع کی تو الفاظ کے موتیوں نے زنجیر بن کے اس عورت کو جکڑنا شروع کیا اور اس کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ وہ گرفتار ہوتی چلی گئی اور جب اٹھنے لگے تو کہنے لگی محمد جا کہاں رہے ہو؟ پہلے مجھے کلمہ تو پڑھوا دو، پہلے مجھ کو کلمہ تو پڑھوا دو۔ یہ کلمہ کس نے پڑھوایا؟ یہ کلمہ تلوار نے پڑھوایا کہ کردار نے پڑھوایا؟ یہ کس نے پڑھوایا کلمہ؟ کردار نے پڑھوایا کہ تلوار نے پڑھوایا؟ کہا محمد جا کہاں رہے ہو؟ پہلے مجھے کلمہ تو پڑھوا دو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اخلاق دیکھ کے کہ اچھا ہم جن کو ایسا سمجھتے تھے وہ ایسے نہیں ہیں، ہم کو غلط بتایا گیا تھا۔ فوراً دل مڑ گیا اور رسول کی طرف آ گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے دیکھیے، ایک شخص ہے جو رسول اللہ کو برا کہتا ہے۔ زمانے نے اسلام کو محمد و آل محمد سے لیا ہی نہیں، صحیح اسلام سمجھ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ زمانہ آل محمد سے اسلام کو لینا ہی نہیں چاہتا، اسلام کو حکومت والوں سے لینا چاہتا ہے۔ لہذا اسلام کے نام پر آج دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام کے نام پر آج سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جتنا مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے اتنا کوئی دوسرا مذہب بدنام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جو دین لے کے آئے، جنہی نے دین کو صبح قیامت تک بچایا۔ عزیزان محترم، ایک شخص رسول کو برا کہہ رہا ہے، وہ رسول اسلام کو برا کہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہاں رسول کی برائی کرتا ہے۔ رسول اسلام کے لیے جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ ایک دن مسلمانوں کو وہ مل گیا، مسلمان اسے پکڑ کے لے کے آتے ہیں، ہاتھ و پیر باندھتے ہیں، گٹھری کی شکل بناتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، آج ہمیں مل گیا، ہم اس کو لے آئے یا رسول اللہ۔ اب ہر شخص تلوار لیے کھڑا ہے اس بندھے ہوئے آدمی کے اوپر۔ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ کاٹ دیں، یا رسول اللہ اس کے پیر کاٹ دیں، یا رسول اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا رسول اللہ اس کی گردن کاٹ دیں۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھا، علی کو بلایا، یا علی یہاں آؤ۔ مولا علی آئے، کہا یا علی جاؤ، جا کے اس کی زبان کاٹ دو، جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ ہمیں برا کہتا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی نے اس کو اٹھایا، بائیں ہاتھ سے وہ جو گٹھری میں بندھا تھا اس کو اٹھایا
مسجد کے باہر نکلے، اب مجمع رسول کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلا، رسول اکیلے بیٹھے ہیں، سارا مجمع علی کے پیچھے ہے۔ یہی تو ہمارا زمانے سے شکوہ ہے، تماشا دیکھنے علی کے پیچھے جاتے ہو، مذہب لینے نہیں جاتے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ علی کے پیچھے سارا مجمع چلا، رسول اکیلے وہیں بیٹھے ہیں، رسول کو چھوڑ کے سب چل دیے۔ علی آئے مسجد کے باہر، تھوڑا فاصلے پر آئے مسجد کے، اس کے ہاتھ کھولے، پیر کھولے، کہا دیکھ یہ میرا ناقہ ہے، اس پر بیٹھ، اور جتنی تیزی سے اپنے قبیلے کی طرف بھاگ سکتا ہے بھاگ جا، ورنہ یہ سب تجھے قتل کر دیں گے۔ اسلام کی ٹیچنگ کو سمجھیے، اسلام کیا ہے۔ جتنی تیزی سے اپنے قبیلے کی طرف بھاگ سکتا ہے بھاگ جا، ورنہ یہ سب تجھے قتل کر دیں گے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے مولا علی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد صداقت دیکھی، جلدی سے ناقے پر بیٹھا اور ناقے کو دوڑاتا ہوا اپنے قبیلے کی طرف بھاگ گیا۔ وہ ادھر بھاگا، یہ ادھر بھاگے، آئے علی کی شکایتیں شروع کر دیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، انہیں نے تو زبان نہیں کاٹی۔ یا رسول اللہ، انہیں نے تو اپنا ناقہ بھی دے دیا۔ یا رسول اللہ، علی نے تو زبان نہیں کاٹی۔ یا رسول اللہ، علی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ یا رسول اللہ، علی نے تو اپنا ناقہ بھی دے دیا، اسے بھگا بھی دیا، بڑی مشکل سے پکڑا گیا تھا، ہاتھ آیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، سر اٹھایا، کہا ہمارا مطلب تم سمجھے نہیں سوائے علی کے، ہمارا مطلب تم سمجھے نہیں سوائے علی کے۔ کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، جو آپ کے سامنے آپ کا مطلب نہ سمجھتے ہوں، آپ کے بعد کہاں سے سمجھ جائیں گے؟ صلوات بھیج دے محمد وال۔ کہا میرا مطلب تم سمجھے ہی نہیں سوائے علی کے، تم سمجھے ہی نہیں۔ معاملہ گیا گزرا ہوا، اب رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رسول کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ایکسپلین کریں کہ ایسا کیوں کیا۔ وہ شخص جس کو ہاتھ پیر باندھ کے لایا گیا تھا، وہ اپنے پیروں سے چل کے آ رہا ہے، دوسرے دن اپنے پیروں سے چل کے آ رہا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں میں سویا نہیں ہوں، میں نے جاگ کے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، میں نے جاگ کے پوری رات آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے سنانے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو آپ کے سامنے وہ قصیدہ پڑھوں۔ رسول اللہ نے اجازت دی، اس نے قصیدہ سنایا۔ اب ان لوگوں کو دیکھا جو کل شکایت کر رہے تھے، کہا کہ ہم نے علی سے کہا تھا زبان کاٹ دو، وہ والی زبان کاٹ دو جو محمد کو برا کہتی ہے، وہ سی زبان دے دو جو محمد کی تعریف کرتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ عزیزان محترم، زمانے نے اصل میں اسلام کو آل محمد سے لیا ہی نہیں۔ آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج جو مسلمان رسوا و ذلیل ہو رہا ہے، اس نے اہل بیت سے اسلام کو نہیں لیا، ورنہ اتنا سمجھانا نہ پڑتا۔ ایک جنگ ہو رہی ہے
قیامت کی تلوار چل رہی ہے، ہر شخص کے سامنے اس کا مد مقابل ہے۔ مولا علی بھی تلوار چلا رہے ہیں، غضب کی تلوار چل رہی ہے۔ ایک شخص نے پوری طاقت سے مولا علی پر وار کیا۔ مولا علی کی لڑائی کا اصول یہ تھا کہ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ اس نے پوری طاقت سے وار کیا، علی نے اس کے وار کو روکا۔ اب جو روکا تو اس کی تلوار ٹوٹی۔ جب تلوار ٹوٹی اس کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ علی نے دیکھا اس کے ہاتھ خالی ہو گئے، علی نے اپنی بڑھی ہوئی تلوار روک دی، کیونکہ علی کی لڑائی کا یہ اصول نہیں تھا کہ نہتے پر تلوار چلائی جائے۔ اپنی تلوار روک دی مولا علی نے۔ جیسے ہی روکی اس نے ہاتھ پھیلا دیا، کہنا یا علی اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے، یا علی اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے۔ مولا علی بھی رہوار پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مولا علی نے اپنا ہاتھ نیچے لے گئے زمین کی طرف اور تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ یا علی ہاتھ بڑھا کے تلوار دے دیتے، یہ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے تلوار اس کی طرف پھینکی کیوں؟ کہا کہ ولو میرا دشمن ہے، ولو مجھے قتل کرنے آیا ہے، مگر جب اس نے ہاتھ پھیلا دیا تو یہ سائل بن گیا، یہ سوالی بن گیا۔ میں ہاتھ بڑھا کے اس کو تلوار دوں گا تو اس کے دل میں یہ ڈر رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں علی مجھے قتل نہ کر دیں۔ میں تلوار یوں دوں گا تو اتنی دیر کے لیے اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوگا کہ ایسا نہ ہو علی مجھے قتل کر دیں۔ علی نے یہ تمیز سکھائی زمانے کو کہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر تم سے سوال کرے تو اسے ڈرا کے نہیں چھپا کے دو، اسے ڈرا کے نہیں چھپا کے دو۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اتر کے اس نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کے پھر اپنے گھوڑے پر آیا۔ مولا علی وہیں کھڑے ہیں، علی کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہنے لگا یا علی اب تمہیں کون سی شے بچائے گی؟ تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے، اب تمہیں بچائے گا کون؟ تمہارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے۔ علی مسکرائے، کہا تو یہ سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے، بچانے والا تو اللہ ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ اس نے تلوار کو پھینکا، رہوار سے اترا، مولا علی کے قدم پکڑے اور علی کے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہنے لگا یا علی مجھے کلمہ پڑھوا دو، یا علی مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ علی نے کہا کون سی شے ہے جو تجھے کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کہا کون سی شے ہے جو تجھے کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ کہا یا علی تمہارا کردار ہے جو ہمیں کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم۔ اور آگے بڑھیے عزیزان محترم، مدینہ شہر رسول ہے، مدینہ میں جتنے رہتے ہیں سب کے سب صحابی ہیں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، بڑا پاورفل یہودی تھا، دولت والا یہودی تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، اور وہ رسول کو برا کہتا تھا۔ جہاں بیٹھتا تھا رسول اللہ کو برا کہتا تھا۔ اس کے پاس لوگ بیٹھتے تھے، ہمیشہ دو لوگوں کے دروازے پر مجمع رہا، یا دولت والے یا جس کا ذرا سا نام ہو گیا، اس کے دروازے پر مجمع رہا۔
تو اس کے دروازے پر مجمع جمع رہتا تھا، وہ رسول کو برا کہتا تھا، قرآن کو برا کہتا تھا، اسلام کو برا کہتا تھا، دین کو برا کہتا تھا، مگر رسول اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اس کو جا کے قتل کر دو. نہیں، اس کا دل بدلنا ہے. اس کو قتل کرنے سے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو اسلام کی حقانیت بتانا ہے، اس کو صحیح مذہب اور صحیح دین بتانا ہے. ابھی پیغام اس تک پہنچا نہیں ہے. ایک دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر میں بی بی کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں. بی بی مولا علی کو بلاتی ہیں، یا علی میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، میں مہمانوں کی خاطر چاہتی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں جس سے میں مہمانوں کی خاطر کروں. یا علی یہ میری چادر ہے، اس کو لیجئے، فلاں جگہ فلاں یہودی رہتا ہے، پہچانے زمانہ کہ اسلام کو کیوں کر پھیلایا ہے محمد والے محمد نے. فلاں جگہ فلاں یہودی رہتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور جا کے کہیے کہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا نے اپنی چادر بھیجی ہے، اس چادر کو رکھ لے اور اس کے بدلے میں کچھ درہم کچھ دینار دے تاکہ ہم مہمانوں کی خاطر کر سکیں. عزیزان محترم، یہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ محنت کر کے کما کے لائے، عورت کو دے تاکہ گھر کی عورت مہمانوں کی خاطر کر سکے. مگر فاطمہ علی سے کہہ رہی ہیں، فاطمہ معصومہ ہیں، علی معصوم ہیں. معصوم جانتا ہے معصومہ کیا کہہ رہی ہیں. یہاں معجزہ دکھانا مقصود نہیں ہے کہ مصلی بچ جائے تو طعام جنت آ جائے. یہاں معجزہ مقصود نہیں ہے. یہاں ہاتھوں کا دھون جواہرات میں تبدیل ہوتا ہے. یہاں ریت کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے. اس گھر کی کنیز بھی سونا بنانا جانتی ہے. معجزے سے کام نہیں ہوگا. مولا علی نے بی بی فاطمہ زہرا کی چادر کو اپنی رضا میں لپیٹا. آہستہ آہستہ زمین مدینہ پر پیر رکھتے ہوئے اس یہودی کے دروازے پر پہنچے. اس نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، تعظیم کرنا نہیں چاہتا تھا، گھبرا کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، کیونکہ خالی علی نہیں آ رہے تھے، فاتح خیبر بھی آ رہا تھا. فاتح خیبر بھی آ رہا تھا. گھبرا کے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. ابو طالب کے بیٹے کیسے زحمت کی؟ کہا میں خود نہیں آیا ہوں، رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا نے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ میری زوجہ، رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا نے تمہارے پاس بھیجا ہے. ان کے پاس ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے. گھر میں مہمانوں کی خاطر کے لیے کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے اپنی چادر بھیجی ہے، اس چادر کو رکھ لے، اس کے بدلے میں کچھ درہم و کچھ دینار دے دے جس سے مہمانوں کی خاطر ہو سکے. سوچ میں پڑ گیا کہ سردار کی بیٹی کی چادر ہے، نہ جانے کتنی قیمتی چادر ہوگی، جواہرات ٹکے ہوئے ہوں گے، سونے کے تاروں سے سلی ہوئی ہوگی. آج میری دولت مندی کا بھرم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا. سوچ رہا تھا کہ مولا علی نے وہ چادر پیش کی. چادر میں جواہرات تو نہیں ٹکے تھے، جگہ جگہ سے پیون ٹکے ہوئے تھے. اس نے چادر کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر چادر کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا. کہا یا علی تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ بھلا سردار کی بیٹی کی چادر ایسی ہوتی ہے؟ علی نے ڈانٹ کے جواب دیا کہ ابو طالب کا بیٹا غلط نہیں کہتا، یہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا کی چادر ہے.
کہا کہ یا علی مجھے کلمہ پڑھوا دو، یا علی مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ علی نے کہا تو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا یا علی مجھے یہ چادر کلمہ پڑھوا رہی ہے۔ کہا چادر کا کلمے سے کیا تعلق؟ کہا یا علی تعلق کیوں نہیں ہے؟ جس بی بی کی چادر ایسی ہے وہ خود کیسی ہوگی، اس کا بابا کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسا ہوگا، اس کا دین دین اسلام کیسا ہوگا۔ بات فاطمہ زہرا کی چادر سے شروع ہوئی، اللہ کے دین پر جا کے تمام ہوئی۔ عزیزان محترم، اگر اسلام کو کسی نے پھیلایا ہے تو یہ آل محمد ہیں، جنہوں نے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے مذہب کو پھیلایا۔ اور جب دین پر وقت پڑا تو انہی نے اسلام کو بچایا۔ ہاں عزیزوں، آج تیسری محرم ہے، حسین کربلا آ چکے ہیں، خیمے لگ چکے ہیں، فاطمہ کا لال کربلا کو آباد کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ چاہنے والوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، سیاہ لباس پہنے ہوئے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، حسین کو رونا چاہتے ہیں، اس بے کس کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جس کو پر اس کی بہنیں رو نہ سکیں، بیٹی رو نہ سکی، بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھی تھی، بیٹی کے گلے میں ریسوان ستم تھی۔ ہاں عزیزوں، اللہ اللہ، حور نے راستے میں لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، سکلک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول ہانی وحول مثل کا حاضا اللتی علیہ ترکا ما بشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر میری زبان جل جائے، میرے ذہن کی پرواز تھک جائے، میں آپ کی ماں کے لیے کچھ سوچوں یا کچھ بولوں۔ اللہ اللہ، یہ حر تھا جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ عاشورے کی صبح حسین تک پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے پر زہیر قین سے ملاقات ہوئی، زہیر نے کہا آؤ آؤ حر، مبارک ہو۔ کہا کہ مجھے حسین تک پہنچا دو، میں خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے آیا ہوں، میں گناہوں کو بخشوانے کے واسطے آیا ہوں۔ زہیر نے کہا حر، یہ جو تلوار ہے اس کو کھول کے یہیں رکھ دو، حفاظت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں سیکورٹی کے، حسین تک تلوار لے کے کوئی نہیں جا سکتا۔ عرب میں بڑی توہین سمجھی جاتی ہے کہ کسی سپاہی کی زندگی میں اس کی تلوار اس کے جسم سے علیحدہ کرا دی جائے۔ اس نے تلوار حر نے کھولی، یہ کہتے ہوئے کہ زہیر غرض لے کے آیا ہوں، اس لیے تلوار جسم سے علیحدہ کر رہا ہوں، ورنہ سرزمین عرب پہ کسی ماں کا ایسا بیٹا پیدا نہیں ہوا جو حر کی زندگی میں اس کی تلوار اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ یہ بات زہیر کو کھل گئی، کہا کہ جاتے ہوئے حر یہ سن لو کہ سرزمین عرب پہ ابھی کسی ماں کا ایسا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا جو ہماری زندگی میں حسین تک تلوار لے کے چلا جائے۔ اللہ اللہ، عباس و علی اکبر آگے بڑھے استقبال کے واسطے، حر کو لیے وہ حسین تک آئے۔ حر نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، بیٹے و غلام نے ہاتھوں کو باندھا، اپنے کو حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ حلی توبہ، فرزند رسول کیا ہمارے واسطے بھی توبہ ہے؟ حسین نے قدموں پر پڑے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا جا حر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ جیسے ہی معافی ملی، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کسی نے کہا حر کیا غضب کر رہا ہے؟
اپنی زندگی میں بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے بھی تو فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں بھی تو زہرا کے لال کو گھیر کے لایا ہوں۔ اللہ اللہ، بیٹا مقتل میں آیا، قیامت کا جہاد کیا، زخمی ہو کے گرا، اپنے باپ کو آواز دی، اور چلا، ٹھوکر کھائی، گرا، اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، آواز آئی ہور ذرا ادھر تو آنا، ہور ذرا ادھر تو آنا۔ ہور نے آواز پہچانی، یہ تو حسین کی آواز ہے۔ اب جو دیکھا اس کے بیٹے کے سر کو حسین اپنے زانو پر لیے بیٹھے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا ہور تم میرے مہمان ہو، ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ ہور نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں، جھکا چاہتا ہے کہ میت اٹھائیں۔ حسین نے کہا ہور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا میت اٹھانا چاہتے ہیں۔ کہا ہور اگر تم میت اٹھاؤ گے تو حسین کاہے کے لیے آیا ہے؟ اے ہور کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ تمہارے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے؟ میں کہوں گا اے ہور شرط وفا یہ ہے کہ جب حسین علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہو کہنا مولا آپ ہی نے کہا تھا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے۔ اے شیعو کربلا چلو، حسین اکیلے ہیں، کوئی جوان کی میت اٹھانے والا۔ اللہ لعنت اللہ۔